ایک صحابی کی مہمان نوازی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مسافر آیا، مہمان آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرہ کی طرف پیغام بھیجا، اپنے گھروں کی طرف، کچھ ہو تو مہمان کو کھلائیں، لیکن ازواج مطہرات نے جواب دیا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ تو بیٹھے ہوئے صحابہ کے درمیان نبی نے اعلان کیا، آج رات اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک صحابی کھڑا ہوا جس کا نام طلحہ رضی اللہ عنہ تھا، جو انصاری صحابی تھا۔ اس نے کہا آج مہمان نوازی یا رسول اللہ میں کروں گا۔ اس کو لے کے گیا گھر، بیوی سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ بیوی نے جواب دیا کچھ بھی نہیں ہے، آج مجھے اور آپ کو رات بھوک پر گزارنی ہے، اور بچے کھائیں گے چھوٹے، اتنا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شوہر کہنے لگا آج بچوں کو کسی ہیلے بہانے سے سلاؤ، مہمان کو مہمان نوازی کرنی، اس کو کھلانا ہے۔ ٹھیک ہے، بچوں کو سلا دیا، دسترخوان رات کو لگایا، بیوی کو کہا کہ چراغ جل رہا ہے، اس کو آپ کوئی بہانہ بنا کے اٹھ جانا، اس کو بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے، اور یہ کھانا کھاتا رہے، ہم خالی اندھیرے میں آگے پیچھے ہاتھ کرتے رہیں، یہ سمجھے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، تاکہ یہ اس کا پیٹ پھول ہو جائے، ہم بھلی رات بھوک پر گزاریں۔ ایسے ہی ہوا، بیوی نے ایسے کیا جیسے شوہر نے کہا۔ بیوی بھی امانت دار تھی، دیانت دار تھی، فرمان بردار تھی، آج کل عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ یہ کہے کہ ہمارا پیٹ پھول ہوتا نہیں ہے، تم پتہ نہیں کہاں سے مہمان لے کے آتے ہو، تمہارے مہمان ختم ہی نہیں ہوتے۔ ان کی مہمان نوازی دیکھو، خود نے رات بھر بھوک سے گزاری، بچوں کو بھوک پر رات کو سلایا، مہمان کی دل خوش کی تاکہ مہمان خوش ہو جائے۔ مہمان کے خوش ہونے سے اللہ بھی خوش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم